بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اشعار 12ویں کے پڑھ رہے ہیں، عربی کے جو اشعار ہیں، اور الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق ہے. تو ارادے اور بلند ہمتی کے بارے میں یہ اشعار ہیں. تو اس طرح کے اشعار جو ہیں نا وہ پڑھنے چاہیے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. کہتا ہے لو لابس الصخر الاسم بعض ما یلقاہ قلبی فض اسلاد الصفا. اگر لابسا ملے الصخر الاسم ٹھوس چٹان کو، اسم ٹھوس، الصخرہ چٹان کو، بعض ما بعض وہ تکالیف، بعض وہ چیزیں یلقاہ قلبی جس کو میرا دل ملتا ہے، یعنی بعض وہ تکالیف، بعض وہ غم جس کو میرا دل ملتا ہے، یعنی جو مجھے غم لائق ہے نا اگر ٹھوس چٹان کو، تو فضا وہ توڑ دیں، یعنی وہ چیز توڑ دے اسلاد صفا، صفا جو پہاڑ ہے اس کی اسلادہ چٹانوں کو بھی، سلد چٹان جمع اسلاد ہے، ٹھیک ہے. مطلب میرے اتنے بڑے بڑے دل میں غم ہے بھائی کہ صفا پہاڑ کی چٹانیں بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، پتہ نہیں کیڑے غم لگے تھے، شاعر خود ہی بتا سکتے ہیں. لا تحسبن یا دہر انی زارعن لنکبۃ تارقنی ارق المدا. ہرگز نہ سمجھ یا دہر اے زمانے، انی زارعن کہ میں جھک جاؤں گا، لنکبۃ مصیبت کی وجہ سے، تارقنی جو میرے گوشت کو نوچ رہی ہے، جو میرا گوشت اتار رہی ہے، ارق المدا اس ہڈی کی طرح، المدا چھریوں کے ذریعے جس پر گوشت اتار لیا گیا ہو. یہ میں ترجمہ مفہوم والا کر رہا ہوں، ادروائز ترجمہ ہے جو مجھے میرا گوشت اتار رہی ہے ارق المدا چھریوں کے ہڈی کی طرح، چھریوں والی، بڑی چھریوں والی ہڈی کی طرح. مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑی ہڈی ہوتی ہے نا، چھریوں کے ذریعے گوشت اتار لیا جاتا ہے، ہڈی ننگی ہو جاتی ہے، ایسے جو ہے نا میرا جو گوشت ہے وہ اتر رہا ہے. مطلب یہ کہ میرا وجود جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے مصیبت کی وجہ سے، لیکن میں وہاں جھکنے والا نہیں ہوں. سمجھ آ رہی؟ ما راستہ من لو ہوات الافلاق من جوانب الجو علیہ ما شکا. ما راستہ تو نے تجربہ کیا، تو نے آزمایا ہے، من ایسے بندے کو، شاعر کہہ رہا ہے، لو ہوات الافلاق، اگر افلاق آسمان بھی گر پڑیں، من جوانب الجو فضا کے اطراف سے، علیہ اس پہ. ویسے فلک کا ترجمہ جو ہے نا، فلک کی جمع آسمان، فلک کی جمع افلاق مراد آسمان، یہ میں کر رہا ہوں کیونکہ ویسے فلک کا معنی اور کرتے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ چونکہ آسمان ہے اس لیے میں وہ کر رہا ہوں. اگر آسمان بھی گر پڑے نا، یعنی اوپر جو کچھ بھی ہے سارا کچھ سمیت میرے اوپر، ما شکا تو پھر بھی وہ شکایت نہ کرے. ما راستہ تو نے آزمایا ہے، مانا ایسے بندے کو، لو ہوا، ہوا یا ہوی کا معنی ہوتا ہے گرنا، اوپر آیا تھا یا ہوا، وہ حاوی ہے یا ہوا ہے، حاوی یا ہوا ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا کسی سے، اور ہوا یا ہوی کا معنی ہوتا ہے گرنا. یعنی اگر آسمان بھی گر پڑے من جوانب الجو فضا کے اطراف سے، اس پر ما شکا تو وہ شکایت نہ کرے. اب عربی سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک علم نحو اور ایک علم صرف. علم صرف میں یہ شکلوں کی بات ہوتی ہے، اور یہ سمجھ کے، اور پھر جب آپ کو ڈکشنری دیکھنا آ جاتی ہے، لغت دیکھنا آ جاتی ہے، اور اس میں یہ شکلیں، تو یہ مطلب حاوی ہے یا ہوا یا حوی، ان کا استعمال، تو پھر بندے کو صحیح عربی آتی ہے. اور ادروائز عام جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن اگر زبر زیر یہاں پہ نہیں پیش لگی ہوگی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ معنی کون سا بنانا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے. اس لیے جن کو درست انڈرسٹینڈنگ یا اچھے استاد جن کو میسر ہوں ان کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ادروائز نہیں آتی.